قرآن دلیل ہے، وہ چاہے اس پر بندہ عمل پیرا ہو کے اپنے حق میں دلیل لے کر آئے، چاہے اس کو ٹھکرا کے اپنے خلاف دلیل لے کر آئے، قرآن دلیل ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم سے لگاؤ، اللہ کے شکریہ پر رکھو۔ اللہ تو نے زندگی جانور کو دی ہے، اسے قرآن کریم والا نہیں بنایا۔ اللہ تو نے زندگی مجھے دی ہے، مجھے قرآن کریم والا بنایا۔ یہ مقام شکر، مقام عنایت، مقام کرم، یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جوڑا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کے آداب میں ایک ادب ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ جو جیسے رکھا ہوا تھا میں نے ویسے اٹھایا ہے۔ قرآن کے لیے یہ نہ کہا کرے قرآن پڑا ہوا ہے، پڑی ہوئی چیز اور ہوتی ہے، گری پڑی چیز۔ اسے کہا کرے قرآن رکھا ہوا ہے، یہ جیسے رکھا ہوا ہے یوں رکھنا بھی ادب کے خلاف ہے، اس کو یوں رکھو، الحمد اوپر ہو والناس نیچے ہو۔ آداب کے اندر قرآن کریم میں آداب جتنے شامل ہیں، اللہ کی قسم ایسے آداب اور کہیں نہیں ملتے۔ قرآن کریم رکھنے کا ادب، قرآن کریم کھولنے کا ادب، قرآن کریم پڑھنے کا ادب، قرآن کریم پھیلانے کا ادب۔ اور سنو، قرآن بہت وفادار ہے، خدا کی قسم اس کی وفاداری آخرت چھوڑیں دنیا میں نظر آتی ہے۔ دنیا میں اس کلام اللہ کو سینے سے لگانے والا، وہ موچی کا بیٹا ہو، وہ جولاہے کا بیٹا ہو، وہ لوہار کا بیٹا ہو، یا کسی اور کا بیٹا ہو، امام وقت، حکمران وقت پیچھے ٹھہرے گا، یہ قرآن کو سینے سے لگانے والا آگے ٹھہرے گا۔ اور جو قرآن پڑھ لیتا ہے، دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں اس کے آگے کوئی نہیں ہوتا۔ سنو، امام وہ نہیں ہے جس کے آگے کوئی نہ ہو، امام وہ ہے جس کے برابر بھی کوئی نہ ہو۔ اور جو قرآن کو سینے سے لگا لیتا ہے، اس کے آگے تو آگے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ دارقطنی میں حضرت معاذ جہنی کی روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فما ظنكم بالذي عمل بهذا لو كانت في بيوت الدنيا او كما قال علیہ السلام۔ فرمایا اے لوگوں، قرآن کریم پڑھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا، اس کو یاد کرنے والا، اس کے رتبے تو اپنی جگہ، اس کے خاندان میں اس کی ماں کا رتبہ، اس کے باپ کو وہ رتبہ دیا جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے صاحب التاج، بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے اس دھرتی پر جبابر حضرات بھی اس کی شان اور مرتبے پر ہاتھ ملتے نظر آئیں گے، انگشت بدنداں نظر آئیں گے، منہ میں انگلی رکھتے نظر آئیں گے۔ اسی اسنا میں ایک روشنی ہوگی، فرمایا قیامت میں وہ روشنی ایسے ہوگی جیسے سورج چڑھنے کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، آپ تہخانوں میں سو جائیں لیکن دن کی روشنی کا اثر آپ کو وہاں بھی محسوس ہوتا ہے، رات کی تاریکی کا اثر بھی محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا سورج آنے سے جیسے اثرات محسوس ہوتے ہیں، وہ لوگ قیامت کے میدان میں ٹھہرے ہوئے اپنی آنکھوں سے یہ اثرات محسوس کریں گے کہ یار کچھ بڑا انقلاب آ گیا، کچھ تبدیلیاں آ گئی، کچھ پتہ نہیں کیا بڑی بات ہو گئی۔ وہ دیکھیں گے دو تاج آ رہے ہوں گے، ایک تاج حافظ کی ماں کے سر پہ سجایا جائے گا، ایک اس کے والد کے سر پہ سجایا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لو کانت فی بیوت الدنیا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، فرمائے لوگو یہ تاج، یہ سورج کی طرح روشن تمہارے گھروں میں ہو تو پھر کیا حال ہوگا؟ بس شرط یہ ہے قرآن پر عمل کرنے والا ہو، شرط یہ ہے قرآن کو سینے سے لگائیں، ادب سے لگائیں۔ اگر کوئی خود قرآن یاد نہیں کر سکا، اولادوں کو قرآن کریم پڑھاؤ، اولادوں کو قرآن کریم ایسے پڑھائیں گے تو پھر والد کا بھی ذکر اچھے الفاظ سے ہوگا، اس حافظ صاحب کا بیٹا، اس حافظ صاحب کا۔ آج دنیا یاد کرتی ہے، حافظ عبد المجید صاحب دامت برکاتہم، حافظ اعظم صاحب، بڑے بڑے حضرات جو دنیا سے گئے، ان کے استاد حافظ نذیر صاحب کو دنیا یاد کرتی ہے۔ یہ بڑے حضرات بیٹھے، ان کا حفظ مشہور ہے، وہ حافظ صاحب۔ آپ اس طرح پڑھیں گے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، پھر آپ کا بیٹا کل قرآن پڑھانے بیٹھے گا، وہ قرآن پڑھائے گا، آپ کی قبر ٹھنڈی ہو رہی ہوگی۔ دنیا میں کتنی زندگی رہنی ہے، کتنا جینا ہے۔ 17 ستمبر 1986 میں آپ کے سامنے 33 سال کا بیٹھا ہوں، 34واں سال میرا شروع ہے۔ مجھے بتائیں اور زندگی ہم نے کون سی جینی ہے، کتنی جینی ہے؟
मर जाना है, कब्र की पादाश में सो जाना है। किसे नहीं पता हम वो तालीमें पढ़ाते हैं जिससे दुनिया बनती है, वो तालीम नहीं पढ़ाते जिससे दुनिया भी बनती है, आखिरत भी बनती है। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं खुद पढ़ा हूं, रेगुलर पढ़ा हूं, पढ़ना चाहिए। मैं मुखालिफ हूं अंग्रेज की तहजीब का। कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके उसकी शक्ल, उसकी अकल, उसकी हैत, उसकी हालात बदल जाते हैं। आजकल एक अजीब माहौल चल पड़ा है। कारी अब्दुल लतीफ साहब दामत बरकातुहुम ने मेहनत की, हाफिज कुरान बना दिया, उसे मुजव्विद बना दिया, बच्चा अच्छा कलाम पढ़ रहा है। अब याद हो गया तो वालिद आकर यहां से ले जाएगा और उसे कॉलेज में जाकर बिठाएगा। यहां से चलते वक्त तो वो हाफिज था, जब 1 साल उसका कॉलेज में गुजरेगा अब वो अल्लाह हाफिज बन चुका होगा। ये हालात है, समझते हो ना? एक हाफिज होता है तो एक अल्लाह हाफिज होता है। हाफिज और अल्लाह हाफिज में फर्क है ना, तो वो अल्लाह हाफिज हो चुका होता है। इसलिए कुरान से लगाव रखो, भेजो ना सुबह कॉलेज, शाम को कुर्रा का पाबंद बनाओ कि इनसे पढ़ेंगे, इनसे और याद रखो कुरान करीम पढ़ने और पढ़ाने पर जो रुतबे अल्लाह के रसूल ने बताए हैं, वल्लाह वो दुनिया की किसी किताब के सामने नहीं आ सकते। एक हर्फ पढ़े, एक हर्फ कितनी नेकियां उस पर बताएं? 10 नेकियां। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ने अपनी क्लास में बैठे थे, शागिर्दों कहने लगे अलिफ लाम मीम पर कितनी नेकियां हैं? उन्होंने कहा 30 नेकियां। अलिफ 10 नेकी, लाम 10 नेकी, मीम 10 नेकी, 30। इब्न मसूद हंस रहे थे। शागिर्दों ने पूछा उस्ताद जी आप हंस रहे हैं? कहा जी हाँ, मैंने 23 साल अल्लाह के रसूल की क्लास अटेंड की है, अल्लाह के रसूल की क्लास अटेंड की है। वलाकिन अलिफुन हरफुन वलामुन हरफुन वफा हरफुन का अलिफ में 3 लफ्ज हैं, एक अलिफ आता है, एक लाम आता है, एक फा आता है, 3 आते हैं। तो ये 3 लफ्ज सिर्फ अलिफ में हैं, फिर लाम में 3 है, फिर मीम में 3 है। ये अलिफ लाम मीम पे 30 नेकी नहीं है, 90 नेकी है। ये इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं। और यूं समझा सहाबा के दौर में कुरान का इश्क, कुरान की मोहब्बत, कुरान का प्यार कितना था। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के लिए हयातुस सहाबा में मौजूद है, एक रात के अंदर मुकम्मल कुरान वितर में पढ़ जाया करते थे, एक रात। ये वो लोग हैं जिन्हें तय्युल वक्त हासिल है। एक तय्युल अर्ज होता है, उलमा जानते हैं उसका माना अल्लाह छोटे वक्तों में लंबा सफर कराने की अपने बुजुर्गों को तौफीक देते हैं। तय्युल अर्ज है जमीन को जो है ना, वो जो है ना ये चलता चला जा रहा है, और एक तय्युल वक्त है छोटे से वक्त में अल्लाह क्या से क्या अता फरमा देते हैं। ये हुजूर का मौजूद है तय्युल वक्त। वो अभी कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था कि हुजूर ऊपर से वापस आ गए थे। आसमानी सफर के मेराज तो 27 साल बनते हैं, दुनिया में तो चंद लम्हे बनते हैं। एक रिवायत है हुजूर पाक की उम्र 90 साल है। कहा जी 90 कैसे हो? तो 63 थी। कहा 27 साल मेराज वाले हैं, जो दुनिया का एक लम्हा है ऊपर के 27 हैं, तो 63 और 27 90 होते हैं। उलमा ने तो इस हद तक लिखा है। तो ये वक्त में बरकत आ जाती है जब इस कुरान के साथ लगाओ।